عہد مانا ہوتا ہے والے، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، تو اہل بیت کا مطلب ہو گیا گھر والے۔ اہل بیت اطہار حضور علیہ السلام کے گھر والے۔ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر عام کی جاتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی بی بی فاطمہ حسن کریمین، بس یہ اہل بیت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ گھر والے، گھر کے اندر کیا والدین شامل نہیں ہوتے؟ گھر والوں میں کیا اہلیہ شامل نہیں ہوتی؟ تمام بیٹے اور بیٹیاں کیا گھر میں شامل نہیں ہوتے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین یہ بھی اہل بیت میں شامل۔ حضور علیہ السلام کی 11 مبارک ازواج مطہرات، پہلی زوج محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر 11ویں زوج محترمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جتنی ازواج مطہرات، جتنی اہلیائیں آپ کے نکاح میں آئی، تمام کی تمام اہل بیت میں مانی جائے۔ حضور علیہ السلام کے 3 صاحبزادے اور حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تمام کی تمام اہل بیت میں شامل۔ اور پھر ان 4 شہزادیوں کی جو اولادیں ہیں، مثلا بی بی فاطمہ کی اولاد حضرت حسنین کریمین، حضرت محسن، یہ تمام کے تمام اہل بیت میں شامل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث کریمہ میں جہاں بھی اہل بیت کا لفظ بیان کیا گیا، جہاں بھی اہل بیت کے فضائل بیان کیے گئے، ان تمام فضائل میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی ساری ازواج، حضور علیہ السلام کے والدین کریمین اور حضور علیہ السلام کی اولاد کریمہ، چاہے مذکر اولاد ہو چاہے مؤنث اولاد ہو، تمام کے تمام شامل ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں، فرمایا کہ تمہاری طرح تمہارے زمانے میں کوئی اور عورت تمہارے مرتبے اور مقام کی نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کی زوجیت میں آنے کی وجہ سے تمہیں دیگر عورتوں سے ممتاز قرار دے دیا ہے۔ تمہاری نسبت جب رسول اللہ سے ہوئی تو اب تم عام عورتیں نہیں رہی، اب رسول اللہ سے نسبت، رابطہ اور تعلق کی وجہ سے اللہ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، تمہارے زمانے کی کوئی عورتیں تمہارے مد مقابل نہیں ہیں۔ جب عورتوں کا تعلق رسول اللہ سے ہوا، کوئی عورت نبی کے گھر والوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی، تو بتائیے کوئی امتی کیا نبی علیہ السلام کی برابری کر سکتا ہے؟ کیا نبی کے مشابہ یا مثل ہو سکتا ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، ہم تو نبی کی طرح ہیں، نبی ہماری طرح۔ ارے نبی کا مرتبہ اور مقام تو بڑا اوسع و اعلیٰ ہے۔ نبی کے دامن سے وابستہ ہونے والی عورتیں جب رسول اللہ کی زوجیت میں آ گئی، ان عورتوں کی طرح زمانے بھر کی کوئی عورت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کے مد مقابل نہیں آ سکتی، تو پھر جب نبی کی زوجیت میں رہنے والی عورت کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتی، تو پھر بتاؤ امتی کیا نبی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا امتی اپنے نبی کی برابری کر سکتا ہے؟ اپنے نبی کا مثل ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی بریلی سے چھپنے والی کتاب کی بات نہیں، اللہ کے کلام کی بات کر رہا ہوں، کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہو رہی۔
اللہ کا کلام ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیکر آٹھانے کے پمفلیٹ پڑھ کر سمجھتے ہیں ہم نے بڑا دین سیکھ لیا، ہمیں بڑی کتابیں پڑھنا ہے۔ کتابیں پڑھنا کہاں؟ اللہ کا کلام ہی اگر توجہ سے پڑھ لیتے، اللہ کے کلام ہی کو اگر سمجھ لیا جاتا تو خدا کی قسم قرآن ہی ساری فرقہ واریت کا خاتمہ کر دیتا ہے، قرآن ہی ایسے پیغامات عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ انما یرید اللہ، نبی کے گھرانے کی بات کی ہے نا، تو نبی کی بات، نبی کے گھرانے کی بات نبی سے کی جائے تو کوئی کہے گا کہ اپنے ہی گھر کی تعریفات کی جا رہی ہے۔ اب اندازہ لگائے نبی کے گھر کی بات اللہ بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں رہا۔ جب سے اس گھرانے کا تعلق اور رابطہ نبی سے ہو گیا، اب یہ گھرانہ بھی سارے گھرانوں میں افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ کس نے کہا؟ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرمانے کا ارادہ فرما چکا ہے۔ کسی قسم کی کوئی گمراہی، فسق و فجور، کفر و شرک کی کوئی ناپاکی فرمایا آپ کے گھرانے میں بھی نہیں آئے گی۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ نے آپ کے گھرانے کو بڑا پاکیزہ گھرانہ بنا دیا ہے۔ جبھی تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جنتی خواتین کی سرداروں میں جہاں حضرت بی بی مریم کا نام بیان کیا، جہاں حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ تھی اس کا نام بیان کیا، جہاں حضرت سارہ حضرت حجرہ کا نام بیان کیا، وہیں پر امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ اور بی بی عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے نام لے کر باقاعدہ فرمایا کہ یہ تمام کی تمام عورتیں، خواتین جنت میں جانے والی ساری خواتین کی سردار ہیں۔ اور 17 رمضان المبارک جہاں شہداء بدر کی ہمیں یاد دلاتا ہے، وہیں پر 17 رمضان المبارک حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی بھی ہمیں تاریخ یاد دلاتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ قوم کے گیت نے بیان کیا کہ آپ کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑا کرتی تھی، تہجد گزار تھی، اور فرمایا رمضان کے روزوں کے علاوہ نوافل روزوں کی بھی بڑی کثرت کیا کرتی تھی۔ ہم مرد حضرات سوچیں ذرا، ہم سے رمضان کے مہینے کے روزے مکمل رکھنے میں اب سستی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے روزے زیادہ ہو رہے ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں ہمارے اندر کمزوری آ رہی ہے۔ کوئی ذرا سی شوگر کے یا جو ہے جناب دل کے مریض ہیں یا تھوڑی سی سانس کے مریض ہیں، اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں اب تو کافی روزے رکھ لیے ہیں، چلو اب ذرا کچھ روزے چھوڑ دیے جائیں۔ گھر کے اندر کی خواتین یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں بہت تھک گئے ہیں اب تھوڑے روزے چھوڑ دیے جائیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک ہم مردوں کے لیے بھی، ہمارے گھر کی خواتین کے لیے بھی پیغام دے رہا ہے کہ آپ تہجد گزار بھی تھی اور آپ نوافل روزوں کی کثرت بھی کیا کرتی۔ ہم نام ان کا لیں، نفلی روزے تو کیا ہم فرض روزے بھی اگر مکمل رمضان کے نہ رکھ سکیں تو پھر بتائیے کیا یہ محبت کا دعویٰ پورا ہوگا، کامل ہوگا؟ ہم اپنی محبت کے دعوے میں کامل کہلائیں گے؟ تو اہل بیت اطہار کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ انہوں نے اس شان سے زندگیاں گزاری کہ ان اہل بیت کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کی گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے احادیث کے ذریعے سے ان کو مقام اور مرتبے ان کے بیان کیے۔
فضیلت ان کی ہمارے اندر نظر نہ آئی۔ اہل بیت اطہار کے افراد مساجد میں جا کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے، جتنے مرد حضرات تھے۔ اہل بیت میں سے، صحابہ میں سے کسی کی بھی زمان حیات میں نہیں ملتا کہ وہ اپنے ہی گھروں میں نمازیں پڑھ لیا کرتے مرد حضرات۔ لیکن ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں، سستی غفلت کا شکار ہو، نمازیں اپنے ہی گھروں میں پڑھ، صبح فجر میں آنے کے لیے ہماری سستی ہو جائے، جناب 3 بجے سے 3:30 بجے سے اٹھنا پڑتا ہے، اب نیند کا بڑھتا ہوتا ہے، بس گھر میں ہی جلدی سے اذان ہو جاتی ہے، گھر میں نماز پڑھ کے سو جاتے۔ تو مرد حضرات غور کریں، آپ کو کس نے کہا ہے کہ 3 بجے اٹھے یا 4 بجے اٹھے؟ آپ خود غور کریں کہ مرد حضرات اٹھتے کتنے بجے؟ گھر کی خواتین تو چلو ساحلی بناتی ہوتی ہے، 3:30 بجے اٹھ جاتی ہے، پھر بھی وہ مرد حضرات کون 3:30 4 بجے اٹھتا ہے؟ اینڈ ٹائم پر اٹھ رہے ہوتے ہیں، 10 منٹ رہ گئے، 15 منٹ رہ گئے، آخری ٹائم پر سحری کریں گے تاکہ روزہ کم لگے۔ یہی معاملہ ہے نا، مرد تو عموماً 4:30 بجے کے بعد اٹھتے ہیں، اور پھر جب فجر کی نماز کے نکلا جائے، مولانا صاحب گھر والوں کو 3:30 بجے اٹھنا ہوتا ہے۔ بھائی گھر والوں کو 3:30 بجے اٹھنا ہوتا ہے، آپ تو نہیں اٹھتے نا، تو آپ کیوں فجر کی نماز جلدی سے گھر کے اندر پڑھ کے سو جاتے ہیں؟ تو کیا اس کا پوچھا نہیں جائے گا ہم سے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس بات کا اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ اسی طرح 22 پارے کے اختتام پر سورہ یاسین شریف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یاسین شریف کے متعلق فرمایا گیا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اللہ نے قرآن کا دل سورہ یاسین کو فرمایا ہے۔ دل انسانی جسم میں سب سے اہم ترین جگہ ہے، اہم ترین جز ہے، اہم ترین عضو ہے۔ دل میں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو کیسا پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ اہم ترین مقام دل ہے۔ فرمایا اسی طرح پورے قرآن کے جو 20 پارے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، 114 سورتیں ہیں، اور 14 سجدے جو ہیں، تمام مقام اپنی جگہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے سورہ یاسین کو سب سے اہم ترین قرآن کا دل قرار دیا۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کسی مریض کو اگر دم کرو تو سورہ یاسین پڑھ کر دم کرو، مریض کو پانی پلاؤ تو سورہ یاسین شریف پڑھ کر پانی پلاؤ۔ یہ دل ہے قرآن کا۔ دل کی کوئی سی بھی بیماری ہو، کہا سورہ یاسین شریف 3 مرتبہ پڑھ کے وہ پانی پلایا جائے۔ سورہ یاسین کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے، حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ ہر اس جائز نیت کو پورا فرماتا ہے۔ اخلاص سے پڑھے تو صحیح کوئی سورہ یاسین۔ اسی لیے ہم نے فرض کے بعد اعلان کیا تھا کہ نماز تراویح میں آج سورہ یاسین شریف پڑھی جائے گی، لیکن تعداد وہی رہی جو عام ہوتی ہے۔ جیسے جیسے گزرتے جا رہے ہیں مسجد کی ویرانی ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے جسم تو بدل گئے، ہمارے دل نہیں بدل گئے۔ روٹین کے مطابق رمضان گزار رہے ہیں، جیسے دل پہلے تھے اب بھی وہی ہے۔ اتنے رمضان کے روزے گزارے، اب تو ہمارے دل میں تبدیلیاں آنی چاہیے نا۔ اب تو ہمیں نمازوں کا جذبہ مل جانا چاہیے، اب تو قرآن کے ساتھ وابستگی ہماری ہو جانی چاہیے۔ روایتوں میں فرمایا گیا صبح کے وقت میں جو سورہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے کام پر جائے گا، اللہ سارا دن اس کے رزق اور روزی میں برکت فرمائے گا۔ ہماری جو صبح کب ہوتی ہے 11 بجے 10 بجے، جب ٹائم ہوتا ہے کام پہ جانے کا، جب ہماری صبح ہوتی ہے، نہ ہمیں نماز فجر کا خوف، چھوٹ گئی رہ گئی کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جس نے نماز فجر پڑھ کر اپنے کام دھندے پر گیا، اسلام کا جھنڈا اس کے ساتھ ہوگا، فرشتہ اس کے ساتھ ہوگا، اور ہر معاملے میں اس کی مدد کی جائے گی۔ اور اس نے نماز فجر چھوڑ دی اور پھر قضا کر کے پھر گیا، کہا شیطان اس کے ساتھ ہوگا، نہ روزی میں برکت ہوگی نہ اس کی دیگر چیزوں سے حفاظت ہوگی۔ تو
परेशानियां तो हमने खुद ने मोड़ ले ली। नमाज फजर ना पढ़ के, सूरह यासीन सुबह ना पढ़ के, फिर हम कोसे दूसरों को, उसने नजर लगा दी, फला रिश्तेदार ने नजर लगा दी, फला दोस्त ने लगा दी, फला पड़ोसी ने लगा दी, फला दुकानदार ने नजर लगा दी। अरे कोई दूसरा क्या नजर लगाएगा, आपने खुद अपने आप पर नजर लगा दी। कुरान से दूर रहकर, मस्जिद से दूर रहकर, नमाजों से, जमाअतों से दूर रहकर, तो रमज़ान मुबारक का महीना हमें कुरान से, अल्लाह के जिक्र से करीब होने की दावत देता है। नमाजों से, कुरान से करीब हो गए ना तो इंशाअल्लाह सहाबा से भी करीब हो जाएंगे, अहले बैत से भी करीब हो जाएंगे। फिर हमारे दावे अगर हो तो फिर हमारे पास दावों की दलील भी होगी कि हम हाँ सहाबा के मानने वाले हैं, सहाबा का नारा लगाते हैं, अहले बैत के मानने वाले अहले बैत का नारा लगाते हैं, तो सहाबा और अहले बैत की सीरत पर भी अमल करते हैं। जब तो हमारा दावे के साथ हमारे पास दलील होगी, सीरत पर अमल ना हो तो फिर खाली खाली दावत को फायदा नहीं देगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों में गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। सहाबा और अहले बैत के अत्हार से हमारी सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। हमारी नस्लों में भी हमेशा गुलाम सहाबा, गुलाम अहले बैत आते रहे। आमीन बिजाहिद नबी अमीन।